بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ سول سروس کے امتحان میں طریقے پاک و ہند اور طریقے اسلام، یہ دونوں طریقے ایسی ہیں جن میں گزشتہ 200-300 سالوں میں انگریز نے ایک خاص مقصد سے اس قدر جھوٹ کا اضافہ کیا ہے کہ اگر آج کوئی سچ بولنا بھی چاہے تو اس کا دفاع کرنے والے کئی سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی تاریخ کے اصل ماخذ سامنے لا کر بتائے کہ انگریز کس قدر بددیانت اور جھوٹا ہے تو بھی اکثریت یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دے گی کہ ہم نے جو کورس کی کتابوں میں پڑھا ہے اور جو اپنے بزرگوں کے منہ سے سنتے آئے ہیں، کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ طریقے پاک و ہند پر تو انگریز نے خاص کرم فرمائی کی ہے اور مسلمانوں کے ہر اس کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی جس سے ذرا سی بھی مذہبیت جھلکتی تھی۔ یوں بھی ہندوستان مسلمانوں سے پہلے کئی ریاستوں میں بٹا ہوا علاقہ تھا، اس لیے اس کی تاریخ کی گہرائی میں اترنے کے لیے آپ کو ایک ایسی عمر چاہیے جو صرف کتابوں میں ہی بسر ہو، ایک ایسی مورخ جس میں تعصب نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کی کتاب اے ہسٹری آف انڈیا جو پینگوئن والوں نے 1966 میں چھاپی تھی، اس کی مؤلف دہلی یونیورسٹی میں تاریخ کی پروفیسر تھی۔ 1931 میں پیدا ہونے والی رمیلا تھاپڑ نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا، پھر یونیورسٹی آف لنڈن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک کی یونیورسٹیوں میں وہ پڑھاتی رہی۔ اسے 2005 میں پدما بھوشن ایوارڈ دیا گیا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنے علمی کام پر سرکاری سرپرستی نہیں چاہتی۔ رمیلا تھاپر نے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں گورے کی بددیانتی کی ایک بہت بڑی مثال اپنی کتاب سومنات تاریخ کی بہت سی آوازیں میں پیش کی ہے۔ اس کتاب میں اس نے قدیم سنسکرت اور فارسی کے تاریخی شواہد سے ثابت کیا ہے کہ محمود غزنوی کی سومنات کے عظیم مندر کی تباہی، اس کے بہت بڑے بت کو توڑنا، اس کے اندر سے سونا اور دولت کا نکالنا اور اس دولت کو لوٹ کر غزنی لے جانا، یہ ساری کہانی انگریز دور میں تراشی گئی۔ انگریز دور میں ہی محمود غزنوی کو بت شکن کا لقب دے کر مسلمانوں کے ہاں اس کے کردار کی عظمت اور ہندوؤں کے ہاں کردار کشی کی گئی۔ اس تاریخی بددیانتی کا آغاز برطانوی پارلیمنٹ کی 1843 کی اس بحث سے ہوتا ہے جسے دی پروکلیمیشن آف گیٹس یعنی دروازوں کی برآمدگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بحث گورنر جنرل لارڈ ایلن برو کے اس اعلان کے بعد شروع ہوئی جس میں اس نے کہا تھا کہ محمود غزنوی کے سومنات کے عظیم مندر سے سندل کی لکڑی کے تاریخی دروازے اکھاڑ کر غزنی میں نصب کیے گئے تھے۔ یہ دروازے ہندوستان کا اثاثہ ہیں اور انہیں واپس لایا جائے۔ پارلیمنٹ کی بحث کے دوران یہ ثابت کیا گیا کہ سومنات کے مندر کی تباہی دراصل ہندو قوم کی بہت بڑی توہین ہے، اس لیے دروازوں کو واپس لا کر ان کی عزت بحال کی جائے۔ انگریز کا اس بحث سے ایک ہی مقصد تھا کہ ہندو قوم کو افغانستان میں ہونے والی جنگ میں ساتھ ملایا جائے اور پورے ہندوستان پر یہ ثابت کیا جائے کہ انگریز کا افغانستان پر کس قدر کنٹرول ہے۔ یوں ایک مقامی فوجی بھرتی کے ساتھ افغانستان پر حملہ کیا گیا۔ غزنی میں موجود دروازوں کو اکھاڑا گیا۔ جب انہیں ہندوستان لایا گیا تو ان پر کنندہ آیت قرآنی نے بانڈا پھوڑ دیا کہ ان کا سومنات تو دور کی بات ہندو مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ دروازے آج بھی آگرہ کے قلعے کے سٹور روم میں پڑے ہوئے ہیں۔ برِ صغیر کی تقسیم کے بعد اسی انگریز کے جھوٹ کو متعصب ہندوؤں نے اپنے لیے مثل راہ بنایا اور تقسیم کے فوراً بعد ہی سومنات کا مندر دوبارہ تعمیر کرنے کی تحریک شروع کر دی۔ اس کا سرغنہ کے منشی تھا جس نے گجرات کی تاریخ لکھی، جس میں اس نے سومنات کو پورے برصغیر کے ہندو مذہب کی عظیم علامت اور بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں بھارت کی جدوجہد کا استھان قرار دیا۔ تمام ہندو قوم پرستوں کے نزدیک اس کا دوبارہ تعمیر کیا جانا محمود غزنوی کے حملوں کا منہ توڑ تاریخی جواب ہوگا۔ انگریز کی تحریر کردہ اسی تاریخ کی بنیاد پر جذباتی مسلمانوں نے بھی محمود غزنوی کو بت شکن کا لقب دے کر ایک اس واقعے کے دفاع پر زمین و آسمان کے کلابے ملائے جس کی حیثیت بہت ہی معمولی تھی۔ رمیلا تھاپڑ کہتی ہے، جب میں نے اصل سنسکرت میں لکھے تاریخی ماخذ کا مطالعہ شروع کیا تو میں حیران رہ گئی کہ وہاں سومنات کا شہر تو ملتا ہے
لیکن وہاں کسی بڑے مندر کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، جبکہ محمود غزنوی کے ہندوستان آنے سے بہت پہلے جین مت کے تاریخی مواد سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سومناتھ پر حملہ کیا اور ایک مندر کو تباہ کیا۔ اس مندر کی تباہی کو وہ مہاویر کی شیو کے اوپر فتح کی علامت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ رومیلا تھاپڑ حیرانی کے ساتھ تحریر کرتی ہے کہ میں نے جین تاریخ اور سنسکرت کے تاریخی مواد کو بہت تفصیل سے جانچا اور پرکھا اور ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کہیں محمود غزنوی کے مندر پر حملے اور اس کی لوٹ مار کا تذکرہ ملے، لیکن مجھے اس کا بالکل ذکر تک نہ ملا، جبکہ آج کے ہندو اس واقعے کو اس قدر شدید درد اور کرب سے بیان کرتے ہیں جیسے یہ ان کی تاریخ کی بدترین کہانی ہو۔ محمود غزنوی کی آمد اور لڑائی کو جین اور سنسکرت کے تاریخی ماخذ ایک چھوٹے سے واقعے کے طور پر لیتے ہیں، جبکہ اس واقعے کے 100 سال بعد وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں جیسے یہ کوئی واقعہ ہی نہ تھا، جبکہ اس مندر کی آرائش اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسجد کی تعمیر کے بارے میں جین اور سنسکرت کے مورخین بہت کچھ تحریر کرتے ہیں۔ سومناتھ کا شہر ہندو آبادی اور مسلمان تاجروں کا شہر تھا، جہاں ہندو راجا نے عرب کے تاجروں کو مسجد بنانے کے لیے زمین بھی دی تھی۔ رومیلا تھاپڑ کہتی ہے کہ سومناتھ کے ایک بوہرا مسلمان تاجر کے بارے میں ایک کتبہ اسے ملا جو سومناتھ شہر کے دفاع میں مارا گیا۔ یہ تاریخی بددیانتی کب شروع ہوئی؟ 1872 میں انگریز سرکار کی سرپرستی میں 2 مورخین H.M. ایلیٹ اور ایڈ جان ڈوسن نے ایک تاریخ مرتب کی جس کا نام تھا ہسٹری آف انڈیا ایز ٹولڈ بائی اٹس اون ہسٹورینز۔ اس کتاب کو تحریر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ ہندوستان ایک منقسم ملک ہے۔ یہ لوگ ہر وقت آپس میں دست و گریبان رہتے ہیں، اپنے خلاف ہونے والے حملوں کا دفاع نہیں کر سکتے۔ مسلمان حملہ آور خونخوار ہیں، مذہبی شدت پسند ہیں، اور ہندوستان صرف انگریز ہی پرامن اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے ہر نصاب تعلیم کی کتابوں میں، دانشوروں کی گفتگو میں اور عام لوگوں کی کہانیوں میں اسی کتاب کی جھوٹی داستانیں آج بھی گونجتی رہتی ہیں۔ محمود غزنوی لٹیرا تھا، اورنگزیب ظالم تھا، مسلمانوں نے ہندوؤں پر ظلم کیا، ان کے مندر تباہ کیے، انارکلی ایک جیتا جاگتا کردار تھی، اکبر بہت روادار تھا۔ ایسی کتنی کہانیاں ہیں جو اس برصغیر میں گردش کر رہی ہیں، لیکن برصغیر کی تاریخ میں کوئی یہ نہیں پڑھاتا کہ مندروں کو تباہ کرنا اور ان کو لوٹنا ہندوستان کے راجاؤں کا صدیوں سے دستور رہا ہے۔ چھولا اور چالوکا کا خاندان جو برصغیر کے مختلف علاقوں پر حکمران تھے، ان کی تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ وہ حملہ کرتے اور مندروں کو لوٹتے اور تباہ کرتے تاکہ اپنی داغ قائم کر سکیں۔ 642 عیسوی میں نرسمہا جو پالوا بادشاہ تھا، اس نے چالوکا کے دارالحکومت واپتی کو فتح کیا تو گنیش کے مندر کو تباہ کر کے مورتی وہاں سے لے گیا۔ اس کے 50 سال بعد چالوکا کا بادشاہ ونادتیہ نے مختلف علاقوں کو فتح کیا، گنیش کی مورتی بھی واپس لے کر آیا اور دیگر مندروں کو تباہ کر کے گنگا اور جمنا کی بھی کئی مورتیاں دکن لے آیا۔ اسی طرح کی تباہی راشٹرا کوتا کے بادشاہ گوندا نے پھیلائی، جس نے 9ویں صدی عیسوی میں کنچی پورم فتح کیا اور سری لنکا سے تمام مندروں کے بت اٹھا کر شیو کے مندر میں رکھ دیے۔ اجنتا اور الورا کی بدھ عبادت گاہوں کو ختم کیا گیا اور اس میں شیو اور گنگا کی مورتیاں رکھ کر انہیں مندر بنا دیا گیا۔ کوئی نہیں بتاتا کہ تاریخ میں دوسروں کی عبادت گاہ کو تباہ کرنے کا آغاز سکندر اعظم نے ایران میں پرسی پولس کی عبادت گاہ تباہ کر کے کیا تھا۔ سومناتھ کی تباہی کی کہانی بھی ویسی ہی ہے جیسے انگریز مورخین نے تاریخ میں یہ بددیانتی کی اور تحریر کیا کہ اسکندریہ میں دنیا کی سب سے قدیم لائبریری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جلایا گیا، حالانکہ یہ لائبریری ان کی آمد سے 600 سال قبل مسیح میں جلا دی گئی تھی اور اسے روم کے بادشاہ کے حکم پر جلایا گیا تھا۔ انگریز مورخین نے یہ جھوٹ تحریر کیا اور پھر جس کسی کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض تھا، اس نے اس واقعہ کو تاریخ کا حصہ بنا لیا۔ اسی طرح جس کسی کو اسلام سے بغض تھا، اس نے محمود غزنوی اور سومناتھ کے قصے کو ایسا لکھا کہ جھوٹ بھی سچ محسوس ہو۔ یہ پورا مضمون خود ایک غیر جانبدار ہندو مورخ کے حوالے سے پڑھ کر اندازہ لگا لیں کہ غزنوی کی طرف سے سومناتھ کے مندر توڑنے
اور وہاں کے سونا چاندی لوٹنے کی کہانی سفید جھوٹ اور مسلمانوں پہ الزام ہے۔ ہمارے کچھ جذباتی مسلمان بھی تاریخی حقائق کو نظر انداز کر کے بڑے فخر سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ غزنوی نے سومنات کا مندر توڑا، جبکہ یہ سفید جھوٹ ہے جو تاریخ مسخ کر کے مسلمانوں اور اسلام پہ اعتراضات کے لیے گھڑا گیا، اور جذباتی مسلمانوں نے اسے فخر کے طور پر اپنا لیا۔ انگریز کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر دے یا ان کی مذہبی، روحانی اور تاریخی شخصیات کو متنازع کر دیا جائے۔ محمد بن قاسم، قائد اعظم محمد علی جناح، خلفائے راشدین اور تو اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ گلہ ان پر نہیں کہ وہ تو ہے ہی دشمن، گلہ تو اپنوں سے ہے جو اس طرح کی کہانیوں پر یقین کر کے اپنی ہی مقدس اور تاریخی شخصیات کے خلاف نفرت پالے بیٹھے ہیں۔